الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد حتى ترضى اللهم صل على محمد بعد الرضا اللهم صل على محمد أبدا أبدا. سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وضل وذل وذل وأظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو حضرات پیچھے ہیں برائے مہربانی آگے آ جائیں، بیٹھ کر سنیں. تراویح کھڑے ہو کر پڑھنے کی کوشش کریں، بیان بیٹھ کر سننے کی کوشش کریں. نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ثواب ہے، بیان بیٹھ کر سننا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ دین کی نسبت پر موت تک جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. برائے مہربانی تھوڑا آگے بڑھ جائیں. سننا ہے تو قریب آئیں، سیکھنا ہے تو دور جائیں. لکھا ہے کتابوں میں سننا ہے تو قریب آئیں، سیکھنا ہے تو دور جائیں. ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی ہیں، چند حدیث پاک پڑھی ہیں. قرآن پاک کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک میں تو موت کو ذکر فرمایا کہ موت آ کر رہے گی، موت برحق ہے. ہمارے بڑے چلے گئے، بڑوں کے بڑے چلے گئے، امام الاولین آخرین چلے گئے. ہماری والدہ محترمہ 11 بہنیں تھیں، سب چلی گئیں. نانا گئے، نانی گئیں، ماما گئے، مامی گئیں. 11 بہنیں تھیں، 11 کی 11 چلی گئیں. بہرحال موت برحق ہے، وہ آ کر رہے گی. یہ ساری کائنات فنا ہوگی.
امام بھی فنا ہوگا، امامت بھی فنا ہوگی، ناظم بھی فنا ہوگا، نظامت بھی فنا ہوگی، حاکم بھی فنا ہوگا، حکومت بھی فنا ہوگی، عادل بھی فنا ہوگا، عدالت بھی فنا ہوگی، حاجی بھی فنا ہوگا، حجن بھی فنا ہوگی، بوڑھا بھی فنا ہوگا، بوڑھی بھی فنا ہوگی، ساری کائنات مٹ کر رہے گی۔ کسی سے معلوم کریں، کسی مذہب والے سے، موت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں، کسی سے معلوم کریں آپ تو آپ کے موت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، موت برحق ہے، ساری کائنات جانتی ہے موت برحق ہے۔ موت کی تیاری کا حکم قرآن و حدیث سے ملا ہے، موت کی تیاری کا اہتمام فرمائیں اور اس کا ماحول بنائیں، اس کی فضا بنائیں، موت کی تیاری کو لازم پکڑیں، اس کا ماحول بنائیں، ہمارے گھروں میں ماحول بنے تیاری کا، موت کی تیاری کا۔ جو موت ما بعد الموت، جو موت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، موت ما بعد الموت دونوں ان کے حق میں آسان ہو جاتی ہیں۔ چلتے ہاتھ پاؤں ایمان پہ خاتمہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں، غیروں کا محتاج بن کر نہیں مرتے، چلتے ہاتھ پاؤں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جو موت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں ان کا انجام کار اچھا ہوتا ہے۔ آج ہم اس مجلس میں نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ موت کی تیاری میں لگیں گے۔ ہمارے نبی نے موت کی تیاری فرمائی، نبی کے گھر والے موت کی تیاری میں لگے رہتے تھے، صحابہ نے تمام زندگی موت کی تیاری فرمائی، اہل اللہ ہر زمانے میں موت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کسی اللہ والے کی خدمت میں جائیں، یہ تو نماز میں ملیں گے، یہ دعا میں ملیں گے، یہ تلاوت میں ملیں گے، یا اللہ کے بندوں کو دین سکھانے میں ملیں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی اللہ کے مقرب بندے کو کہ آپ ان کی مجلس میں گئے وہ موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، دیکھا کبھی نہیں، وہ موت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں اس کا ماحول بنانا ہے، ہمیں اس کی کوشش میں لگنا ہے۔ ماحول بننے میں دقت آتی ہے، ماحول بننے کے بعد عمل آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے ماحول بنایا تلاوت کا تو تلاوت آسان ہوئی، ہمارے نبی نے ماحول بنایا دعاؤں کا، دعائیں آسان ہوئیں، ہمارے نبی نے ماحول بنایا نمازوں کا، نمازیں آسان ہوئیں، ہمارے نبی نے ماحول بنایا ایثار و ہمدردی کا، ایثار و ہمدردی آسان ہوئی۔ یعنی پیاسے جان دے دی لیکن پانی نہ پیا، برابر والے کو پلا دے، بھوکے جان دے دی، کھانا نہیں کھایا، ماحول بنایا۔ ہم سب ماحول بنانے کی فکر میں لگیں، کوشش میں لگیں۔ میٹرو بنی، میٹرو اسٹیشن بنے، میٹرو راستے بنے، راستوں کے بننے میں دقت آئی لیکن اب سفر آسان ہو گئے۔ بنگلور میں جا کر دیکھیں، 1 گھنٹے کے اندر، 1.5 گھنٹے کے اندر 10 لاکھ لوگ اس طرف سے اس طرف ہو جاتے ہیں۔ پورا بنگلور میٹرو سے چھایا پڑا ہے۔ راستے بننے میں دقت آئی، پل بننے میں دقت آئی، نظام قائم کرنے میں دقت آئی، لیکن اب وہاں جا کر لوگوں سے پوچھو کتنی آسانی ہو گئی۔ ماحول بنانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، دقت آتی ہے، لیکن ماحول بننے کے بعد جمنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کیسے جمے، ان کے جمنے کی تعریف اللہ نے بیان کی۔ صحابہ کا ایمان، ان کے ایمان کی تعریف اللہ نے بیان کی۔ صحابہ کی سچائی، ان کی سچائی کی تعریف اللہ نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں جگہ جگہ صحابہ کی تعریفات کے قصیدے گنگنا رہے ہیں، لیکن میرے نبی کو محنت کرنی پڑی۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا موسیٰ مررت بک البارحہ ومعی عائشہ وانت تقرأ فی بیتک فقمنا فاستمعنا لقراءتک یا ابا موسیٰ مررت بک البارحہ
ومعي عائشة وأنت تقرأ في بيتك فقمنا فاستمعنا لقراءتك. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ کل رات ہمارا گزر تمہاری بستی سے ہوا, تمہارے مکان کے روشن دان سے تلاوت کلام اللہ کی صدائیں آ رہی تھیں. ہم نے اور ہماری گھر والی عائشہ نے تمہاری دہلیز پر کھڑے ہو کر تمہاری تلاوت کو سنا. سبحان اللہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اگر معلوم ہوتا کہ میری دہلیز پر آپ تشریف فرما ہیں, آپ کلام الہی سن رہے ہیں, تو میں اور خوبصورت بنا کر پڑھتا, کیونکہ وہ چاہتے تھے نبی خوش ہوئیں, نبی راضی ہوئیں, نبی کو راحت پہنچے. دیکھا میرے نبی نے کیسی محنت فرمائی, مکان کے روشن دانوں سے تلاوت کلام اللہ کی صدائیں آنے لگی. اسی محنت کی ہم کوشش کریں, اسی محنت کی ہم فکر میں لگیں. محنت ہم بہت کرتے ہیں لیکن ہماری محنت کا رخ تھوڑا بدلا ہوا ہے. گارے مٹی پر محنت ہوتی ہے, گارے مٹی پر محنت ہو رہی ہے. کھاؤ, کماؤ, بناؤ, سجاؤ, بچاؤ, بڑھاؤ. گرم گرم روٹیاں, نرم نرم بوٹیاں, ہوادار کوٹیاں, بیوی بچے اور مکان, روٹی کپڑا اور دکان. ہماری یہ محنت ہے. کماتے کماتے مقروض ہو گئے, کھاتے کھاتے مریض ہو گئے. اللہ کی قسم یہ بات برحق ہے, دین زندگی میں نہ ہو, دنیا آ جائے تو دنیا آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے. زندگی میں دین نہ ہو, دنیا خوب ہو, دنیا آخرت دونوں برباد ہوگی. جو گناہ مالدار کر لے گا وہ غریب کو نہیں ہوگا, وہ گناہ غریب نہیں کر سکتا. ڈی جے باجے, ناچ گانے, بچیوں کی شادی میں ناچنے والیوں کو بلوانا باہر ملکوں سے, وہ مالداری کر سکتا ہے. بھوپال میں ایک شادی ہوئی, وہاں کے ایک عالم دین نے بتایا چائنا سے 11 لڑکیوں کو بلایا گیا نچوانے کے لیے. زندگی میں دین نہ ہو, ایمان نہ ہو, اعمال نہ ہو, تو اللہ کی قسم کمائی ہوئی دنیا, ہماری دنیا آخرت دونوں کو لے ڈوبے گی. دین کی محنت, ایمان کی محنت, اعمال کی محنت, سنن کی محنت, واجبات کی محنت ہم اپنا مقصد بنائیں, اپنا مقصد حیات بنائیں. زندگی میں دین نہ ہو اور دنیا ہو, دنیا آخرت دونوں برباد ہوگی. اب بتاؤ دنیا برباد ہو رہی ہے کہ نہیں؟ مان سمان ختم, عزت ختم, محبت ختم, احترام ختم, اکرام ختم. بچہ ماں کے پیٹ کو پاپے کی بھٹی سمجھتا ہے, بچہ ماں کے پیٹ کو پاپے کی بھٹی سمجھتا ہے اور بوڑھے باپ کو اینٹ کا بھٹا سمجھتا ہے. کوئی عزت نہیں, عظمت نہیں, محبت نہیں. بلاتے ادھر ہیں, جاتا ادھر ہے. اندھیرا سائیں سائیں کرنے لگا, جس کو سکھایا تھا سلیقہ جینے کا وہ مجھے دائیں بائیں کرنے لگا. اندھیرا سائیں سائیں کرنے لگا, جس کو سکھایا تھا سلیقہ جینے کا وہ مجھے ہی دائیں بائیں کرنے لگا. مولانا کوئی وظیفہ بتا دے, مولانا کوئی عامل بتا دے, مولانا کوئی تعویذ دلا دے. سر ڈھانکتا ہوں تو پاؤں کھل جاتے ہیں, پاؤں ڈھانکتا ہوں تو سر کھل جاتا ہے. مصیبتوں کے جنجال میں پھنس گیا ہوں, آفتوں کے دلدل میں دھس گیا ہوں, مجھے کوئی وظیفہ بتا دے. وظیفے قرآن سے بڑھ کر کیا وظیفہ ہو, نماز سے بڑھ کر کیا وظیفہ ہو. سارا دین میرے نبی کو زمین پر عطا کیا گیا, نماز میرے نبی کو آسمان پر بلا کر عطا کی گئی. نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. نماز ہماری درست ہو جائے تو نظام الہی بدل جائے گا, نظام کائنات بدل جائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں آ جائیں گی. ہم اپنی نمازوں کو درست کریں, نمازوں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں, نمازوں کی صورتیں قرات کے موافق پڑھیں, تجوید کے موافق پڑھیں. آج ہم دیکھیں ہماری نماز کی صورتوں کا کیا عالم ہے. اللہ رحم فرمائے, کرم فرمائے, ذرا سا بھی تعلق اور محبت ہماری قرات سے نہیں جھلکتا. نماز کی وہی صورتیں ہیں, سورہ فلق, سورہ ناس, 50 سال گزر گئے. مکان بڑا چاہیے,
سواری بڑی عالی شان چاہیے. ہمارے بچے جس اسکول میں پڑھیں وہ ہائی فائی سٹینڈرڈ کا انگلش میڈیم ہونا چاہیے. اور نماز کی صورتیں وہی سورہ فلق سورہ ناس. مکان میں پی او پی چاہیے, گرینائٹ چاہیے, ٹائلز پتھر چاہیے. مکان میں جوڑی پلوں پر دروازوں پر بہت اعلی شان پالش چاہیے, ایشین پینٹس چاہیے. اور نماز کی صورتیں وہی سورہ فلق سورہ ناس. اور وہ بھی کوئی اچھے انداز سے نہیں پڑھتے, سیکھا ہی نہیں. وضو سیکھی ہے کہ نہیں سیکھی؟ ہمارے ابا ایسے وضو کرتے تھے, ہم بھی ایسے ہی وضو کرتے ہیں. ہمارے دادا ایسے وضو کرتے تھے, ہم بھی ایسے ہی وضو کرتے ہیں. اللہ کی قسم علماء نے لکھا ہے وضو بھی سیکھنی چاہیے. صحابہ نے وضو بھی سیکھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لوگ آتے تھے اور آ کر عرض کرتے تھے, اے انس تم نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے, ایک بار ہمیں ایسے وضو کر کے دکھاؤ جیسے وضو اللہ کے نبی فرماتے تھے. کہو سبحان اللہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ ہماری بستیوں کو ایمانی بنا دے. اللہ ہماری بستیوں کو نورانی بنا دے. اللہ ہماری بستیوں کو قرآنی بنا دے. غفلت سے آگے بڑھ, منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں نے تجھ کو کیا دیا صدیاں گزر گئیں, جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں, جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو, پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر. اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے, بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر. اندھا بنا دیا ہے ماؤں کو نیٹ نے, بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر. اندھا بنا دیا ہے بچوں کو نیٹ نے, بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر. اللہ پاک ہمیں موبائل کے فتنے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. امت کا سب سے بڑا فتنہ اسکرین ٹچ موبائل بن چکا. امت کا سب سے بڑا فتنہ, سب سے بڑا تباہی کا آلہ اور مرکز اس وقت اسکرین ٹچ موبائل سیٹ بنا ہوا ہے. اللہ کی قسم اس سے بڑی برباد کرنے والی کوئی مشین نہیں. مسجدوں کے حجروں تک ناپاک کر دیے اس نے. ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہے, ہمارے پاس آئے کہ مولانا امام صاحب کی طبیعت ذرا خراب ہے, آپ جمعہ کی نماز پڑھا دیں. جمعرات کے دن آئے, میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب. ہم جمعہ کے دن وہاں پہنچے. اللہ کی قسم امام مسجد کو مسجد کے حجرے میں دیکھا, گیم کھیل رہے تھے. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, میرے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, میرے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا, پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا, ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا, دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا, اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا. 15ویں صدی کا نام لیوا مسلمان میرے نبی کی شریعت کو کھا گیا. اللہ تعالیٰ اس بستی کو قبول فرمائے. اللہ بستی والوں کو قبول فرمائے. جن نوجوانوں کی فکروں کی برکت سے یہ جلسے کا انعقاد ہوا, اللہ ان کو خوش خرم رکھے, اللہ ان کو شاداب رکھے, اللہ انہیں آداب رکھے. اللہ اس بستی کو ایمانی بستی بنا دے, اللہ نورانی بستی بنا دے, اللہ قرآنی بستی بنا دے. اللہ پاک ہمیں دین پر ایمان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ ایمان کو بنائیں گے, ایمان کو بچائیں گے, ایمان کو بڑھائیں گے. ایمانی مجلسیں, ایمانی مذاکریں, ان کا خاص خیال رکھیں گے. ایک عالم نے لکھا ہے گاڑی چلتی ہے ڈیزل کی طاقت سے, مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے. دیا جلتا ہے تیل کی طاقت سے, مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے. موبائل چلتا ہے بیٹری کی طاقت سے, مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے. ٹرین چلتی ہے انجن کی طاقت سے, مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے. جتنا ایمان قوی ہوگا اتنے اعمال کی بہاریں آئیں گی. جتنا ایمان قوی ہوگا اتنی زندگی میں اللہ کی معرفت اور محبت آئے گی. جتنا ایمان قوی ہوگا اتنی ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا. جتنا ایمان سجدے
मजबूत होगा, इतने अवामिर जिंदा होंगे और नवाही से बचने की पाबंदी होगी। हो नहीं सकता ईमान की बैटरी चार्ज हो और ये झूठ बोल रहा हो, अल्लाह की कसम हो नहीं सकता। ईमान की बैटरी चार्ज हो, ये बहनों की मीरास मार रहा हो, नहीं हो सकता। ईमान की बैटरी चार्ज हो, ये मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी तस्वीरें देख रहा हो। पहले ईमान का दिवालिया उठता है, फिर उसके बाद गंदगियां आती हैं, गंदगियों के सैलाब में बहता चला जाता है, गंदगियों के सैलाब में बह जाता है, नाफरमानियों के सैलाब में बह जाता है, जिनाकारी के समंदर में डूब जाता है। हो नहीं सकता ईमान मजबूत हो और ये जिना के समंदर में डूबे। ए अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे, जिंदगियों का रुख बदलने की तौफीक अता फरमा दे, जिंदगियों में तब्दीली लाना आसान फरमा दे। हमारे नौजवान खुसूसन नियत फरमाएं कि मोबाइल की स्क्रीन पर जन्नत की हूरों को तलाश करना बंद करेंगे। मोबाइल की स्क्रीन पर जन्नत की हूरें तलाश की जा रही है। आज मेरे मोबाइल में, माफ करना, अगर आपकी बच्ची है तो कल को मेरी बच्ची आपके मोबाइल में भी जाएगी। आज मेरे मोबाइल में आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी जोजा है, तो कल को मेरी बहन बेटी जोजा भी आपके मोबाइल में जाएगी। ये मेरे अल्लाह का मिजाज है, ये मेरे अल्लाह की आदत तय्यबा है। जहां में फैसले सारे इसी बुनियाद पर होंगे, तेरे अमाल के छींटे तेरी औलाद पर होंगे। जहां में फैसले सारे इसी बुनियाद पर होंगे, मेरे अमाल के छींटे मेरी औलाद पर होंगे। जहां में फैसले सारे इसी बुनियाद पर होंगे, तेरे अमाल के छींटे तेरी औलाद पर होंगे, मेरे अमाल के छींटे मेरी औलाद पर होंगे। आज इस मजलिस में नियत करें कि इंशाअल्लाह मोबाइल की स्क्रीन से दूर रहेंगे, स्क्रीन टच से बचने की कोशिश करेंगे। अगर चलाना है, स्क्रीन टच चलाना है, मोबाइल की वादियों में घुसना है, नेट की दुनिया में सर्च करना है, तो अम्मा अब्बा के पास बैठकर चलाना, तन्हाई में न चलाना। अल्लाह की कसम हो नहीं सकता हमारी तन्हाई पाक हो जाए इसके साथ, हमारी तन्हाई पाक नहीं हो सकती। अल्लाह पाक इसके फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक इसके फितने को समझने की तौफीक अता फरमाए।